الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے قابل احترام بزرگوں محترم سامعین، اللہ جل شانہ کی ہم ایمان والوں پر بے شمار نعمتیں ہیں، انگنت ایسی نعمتیں ہیں جس کا ہم نہ احاطہ کر سکتے ہیں نہ اس کو شمار کر سکتے ہیں۔ ایک ایمان والا سر تاپا اللہ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی دولت جو ایک ایمان والے کو میسر ہے وہ ایمان کی نعمت ہے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر اللہ دنیا میں سے کچھ بھی اگر ہمیں عطا نہ کرتا، صرف ایک ایمان کی نعمت ہمیں میسر ہوتی تو یقیناً یہ دنیا جہاں کی ساری نعمتوں پر بھاری ہوتی۔ ایک ایمان کی نعمت بھی، تنہا ایمان کی نعمت بھی، اگر اس کے ساتھ دنیاوی نعمتیں ذرہ برابر بھی نہ ہوتی، دنیا کی کوئی نعمت بھی میسر نہ ہوتی، ایک ایمان کی نعمت میسر ہوتی تو یہ دنیا جہاں کی ساری نعمتوں پر بھاری ہوتی۔ کیونکہ ہماری دنیا میں آمد کا مقصد دنیا کی نعمتیں نہیں ہیں، دنیا کے اسباب نہیں ہیں، دنیا کے وسائل اور دنیا کی راحتیں نہیں ہیں۔ ہماری دنیا میں آمد کا مقصد آخرت کا حصول، اور وہ صرف حاصل ہوگا ایمان کی بدولت۔ ایمان نہیں ہے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، ایمان نہیں ہے آخرت میں اس آدمی کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ایمان ہے تو وہ آخرت کی نعمتوں کا حقدار ہے، آخرت کی اور جنت کی نعمتوں کا وہ حقدار۔ تو تنہا ایک ایمان کی نعمت بھی ساری نعمتوں پر بھاری، لیکن اس ذات کا کیا کہنا کہ اس نے ایمان کی نعمتوں کے ساتھ ساتھ ہمیں دنیا کی بھی بے شمار نعمتیں عطا کی، دنیا کی بھی انگنت نعمتیں عطا کی ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو تو گن نہ سکو، شمار نہ کر سکو، اتنی اللہ کی نعمتیں ہم پر صبح و شام نچھاور ہو۔ اللہ جل شانہ کی بے شمار اور انگنت نعمتوں میں ہم سر تاپا ڈوبے ہوئے۔ انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت اللہ جل شانہ نے جو ہم اور آپ کو عطا کی، اس وطن عزیز کی شکل میں ہے، اس مملکت کی شکل میں ہے، اس سرزمین کی شکل میں ہے، جو اللہ کی ایک بڑی نعمتوں میں سے اللہ کا انعام ہے جو ہم ایمان والوں کو اللہ نے عطا کیا۔ اگست کا مہینہ آتا ہے تو اس مہینے کے اندر ہمیں آزادی کی قدر و قیمت بتلائی جاتی ہے
کہ کس قدر قربانیوں کے ساتھ ہم نے اس مملکت کو، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں اور ہمارے اسلاف نے کس قدر قربانیوں کے ساتھ اس ملک کو حاصل کیا۔ تو آزادی یوں ہی نہیں ملی، اس آزادی کی قدر و قیمت ہمیں بتلائی جاتی ہے، اور اس موقع پر ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور خوشی اور مسرت کا ہم اظہار کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں آزادی کی نعمت عطا فرمائی۔ اور جب ستمبر کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو ہمیں اس ملک کی نظریاتی اور جغرافیائی حدود کی حفاظت کا وعدہ یاد دلایا جاتا ہے۔ اس ستمبر کا مہینہ 6 ستمبر یوم دفاع کے طور پر جانا جاتا ہے کہ اس دن دشمن نے اپنے ناپاک عزائم کے ساتھ اس سرزمین پر حملہ آور ہونے کی جرات کی، اور سینکڑوں کی تعداد میں وہ ٹینکوں کا ایک بڑا سیلاب لے آیا۔ تاریخ کی کتابوں کے اندر آتا ہے جنگ عظیم دوم کے بعد سب سے بڑی جو ٹینکوں کی جنگ لڑی گئی وہ 6 ستمبر 1965 کے دن میں لڑی گئی۔ سیالکوٹ کے قریب ایک مقام چونڈا کے نام سے، وہاں پر دشمن اپنے 600 کے قریب ٹینکوں کو لے کر حملہ آور ہوتا ہے، لیکن اس وقت پوری قوم متحد تھی، ایمانی جذبہ بھی موجود تھا، ایمانی حرارت بھی موجود تھی۔ جس اتحاد و اتفاق کے ساتھ ہماری افواج اور ہمارے عوام نے جس اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کیا، اللہ جل شانہ نے اس اتحاد و اتفاق کی برکتوں سے اپنے سے کئی گنا طاقتور دشمن کو ذلیل و رسوا کیا۔ وہ دشمن جو ناپاک اور مذموم عزائم لے کر حملہ آور ہوا، اس نیت سے حملہ آور ہوا رات کی تاریکی میں کہ صبح لاہور کے جم خانوں میں ہم شراب پیا کریں گے، لیکن رات بھی اس کو نصیب نہ ہو سکی، اور ہمارے اتحاد نے، ہمارے اتفاق نے، ہمارے ایمانی حرارت اور ایمانی جذبے نے ان کو شکست دی۔ وہ ایک نہ ختم ہونے والا ٹینکوں کا ایک سلسلہ چھوڑ کر گئے۔ ٹینکوں کی ایسی وہاں برسات تھی کہ تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ جب باہر ملکوں کے صحافیوں نے دیکھا تو بھی تنگ رہ گئے کہ کس طرح ان کے ٹینک بے آسرا پڑے۔ سینوں پر غم باندھ کر ہمارے نوجوانوں نے ان ٹینکوں کو تباہ کیا۔ وسائل نہیں تھے لیکن ایمانی حرارت تھی، لا الہ الا اللہ کا نعرہ تھا، اس کی بنیاد پر اپنے سے کئی گنا طاقتور دشمن کو ناکو چنو چبوایا اور ان کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا، تباہ و برباد۔ ایک ایمانی حرارت تھی۔ جو ستمبر کا مہینہ آتا ہے تو ہمیں 6 ستمبر کا دن اپنے اس مملکت کی دفاع اور اس مملکت کی حفاظت کا وعدہ یاد دلاتا۔ اللہ کی ایک نعمت ہے، اگرچہ اللہ اپنی نعمت کی خود ہی حفاظت کرے گا، جب اللہ کسی کو کوئی نعمت دے دیتا ہے تو اس کی حفاظت بھی کرتا ہے، البتہ اس کی حفاظت کے ذرائع مختلف ہوتے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مدینہ منورہ کے دفاع کے لیے ارد گرد کے سارے قبائل کو متحد کیا۔ تاریخ کی کتابوں میں ہے جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو ارد گرد کے جتنے بھی قبائل ہیں، مدینے کے اندر موجود یہود کے جو بڑے بڑے 3 قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع کے نام سے، ان تینوں کو بھی متحد کیے۔ میثاق مدینہ کے نام سے آج بھی سیرت کی کتابوں کے اندر ایک تفصیلی عنوان موجود ہے، اور اس میں بالاتفاق سارے قبائل، یہود بھی اس میں شامل تھے، مشرکین کے قبائل بھی اس میں شامل تھے، جو مدینے کے ارد گرد موجود تھے، قیام پذیر تھے، سب نے آپس میں معاہدہ کر رکھا تھا کہ مدینے پر کوئی بھی حملہ آور ہوگا ہم سب مل کر مدینے کا دفاع کریں۔ کیا ایمان والے تو کیا ایمان بے ایمان لوگ، کافر، یہود و نصارہ سب متحد ہو کر مدینے کے دفاع میں یکجا ہوں۔ یہ مدینے کا دفاع، میثاق مدینہ ہمیں بھی اسی چیز کی یاد دلاتا ہے کہ مدینے کا قیام بھی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہوا،
وہ ایک ایسی نئی مملکت اور ریاست تھی جو اسلام کی بنیاد پر، اسلام کے نام پر قیام پذیر ہوئی، وقوع پذیر ہوئی۔ ایسے ہی اللہ جل شانہ نے یہ مملکت ہمیں اسلام کے نام پر، ایمان کے نام پر، کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہمیں عطا کی۔ اب قطع نظر ایمان والا ہونے کے، قطع نظر غیر مسلم ہونے کے، اگر اس مملکت کا باسی ہے تو ہمارا یہ فرض ہے، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس مملکت کی ہم حفاظت کریں۔ قطع نظر سیاسی وابستگیوں کے، قطع نظر لسانی تعلقات کے، قطع نظر قومیت اور وطنیت کے، یہ ساری چیزوں سے ہٹ کر ہم نے اس سرزمین کی دفاع کرنی، اس سرزمین کی حفاظت کرنی ہے، اس کے ایک ایک عشق کی حفاظت کرنی ہے۔ یہاں کے ہر مکین، ہر باسی، ہر رہائشی کے ذمے میں ہے کہ اس کے ایک ایک اینٹ کی حفاظت کرے۔ 6 ستمبر کی تاریخ ہمیں اسی بات کی یاد دہانی کرواتی کہ اللہ کی ایک نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کرے۔ اور پھر یہی ستمبر کا مہینہ ہے اور اس کی اگلی 6 ستمبر کے بعد والی تاریخ ہے 7 ستمبر کی تاریخ۔ 7 ستمبر 1974 یہ وہ تاریخ ہے جب اللہ جل شانہ نے اس مملکت کی نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت فرمائی۔ 6 ستمبر 1965 کی تاریخ اس کی جغرافیائی اور ارضی سرحدوں کی حفاظت کا دن ہے۔ 7 ستمبر 1974 یہ اس کی نظریاتی حفاظت کا دن، نظریہ لا الہ الا اللہ کی حفاظت کا دن ہے۔ 7 ستمبر 1974 یہ وہ تاریخ ہے جب اس ملک کے اندر قومی اسمبلی سے متفقہ طور پر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا اور پوری قوم نے متحد ہو کر جو ہمارے ایمان پر، ہمارے نظریے پر، محمد رسول اللہ کے نعرے پر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پر حملہ آور شخص، انگریز کا خود خماشتہ پودا غلام احمد پرویز، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور اپنے پیروکاروں کو اپنا امتی قرار دیتا تھا، اپنے آپ کو نبی قرار دیتا تھا، اس کو اسلام سے خارج قرار دیا گیا۔ یہ اسلامی مملکت کی نظریہ تھا جس کو اللہ جل شانہ نے 7 ستمبر 1974 کی تاریخ کے اندر محفوظ کی۔ تو 6 ستمبر یہ جغرافیائی سرحدوں کی دفاع کا دن ہے اور 7 ستمبر ہمیں اس نظریے کی حفاظت کی یاد دہانی کراتا ہے۔ اور یہی 2 نظریوں کی بنیاد پر یہ مملکت وجود میں آئے، یاد رکھیے گا، یہی 2 نظریوں کی بنیاد پر، جس کو ہم 2 قومی نظریہ کہتے ہیں، ان 2 نظریوں کی بنیاد پر یہ ملک وجود میں آیا ہے۔ وہ ہے لا الہ الا اللہ کا نظریہ کہ ایک ایمان والے الگ قوم ہے، کافر الگ قوم ہے۔ اس نظریے کی بنیاد پر یہ ملک وجود میں آیا ہے۔ جب تک ہم اس نظریے کی حفاظت کرتے رہیں گے، انشاءاللہ تعالی اس ملک کی بھی حفاظت ہوتی رہے گی، اس کی جغرافیائی سرحدوں کی بھی حفاظت ہوتی رہے گی، اس کی ایک ایک اینٹ کی بھی حفاظت ہوتی رہے گی۔ 6 ستمبر کی لڑائی اسی نظریے کی اساس پر اور اس نظریے کی بنیاد پر لڑی گئی تھی۔ لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا کر ہمارے نوجوان، ہمارے جوان دشمنوں کے ٹینکوں کے آگے لیٹ جاتے تھے بم باندھ کر، اور اس نظریے کی بنیاد پر لڑی۔ اللہ جل شانہ نے اپنے سے کئی گنا طاقتور فوج پر جو ہے کامیابی عطا فرمائی، کامرانی عطا فرمائی۔ تو یاد رکھیے گا کہ ستمبر کا مہینہ ہمیں اس نظریے کی یاد دلاتا ہے اور اس بات کی بھی ہمیں یاد دہانی کراتا ہے کہ اللہ کی ایک نعمت ہے، اس کی ہم نے ایک ایک اینٹ کی حفاظت کرنی، اور مملکت کی حفاظت کرنا یہ حکومتوں کی حفاظت نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ سیاسی وابستگیوں سے قطع نظر کرتے ہوئے، لسانی وابستگیوں سے بھی قطع تعلقی کرتے ہوئے، یہاں تک کہ دین اور ایمان سے بھی قطع نظر کرتے ہوئے، جب ہم اس مملکت کے رہائشی ہیں تو ہم نے اس کی ایک ایک اینٹ کی حفاظت کرنی ہے، ایک ایک عشق کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ ہمارا ایمانی تقاضا بھی ہے اور قومی اور وطنی تقاضا بھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میثاق مدینہ ہمیں اسی چیز کی یاد دہانی کراتا،
کہ جب آپ نے مدینہ ہجرت فرمائی تو سب سے پہلا کام میثاق مدینہ کی صورت میں ارد گرد کے سارے قبائل کے ساتھ ایک معاہدہ کی، اور وہ تھا مدینے کے دفاع کا معاہدہ، مدینے کے دفاع کا معاہدہ۔ تو جو اس سرزمین کی حفاظت کا ایک وعدہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے اقوام سے لیا، اللہ نے جو نعمت ہمیں دی ہے، اس نعمت کا بھی تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کی ایک ایک اینچ کی حفاظت کریں۔ یہ ہمارا ایمانی تقاضا ہے، صرف کوئی وطنی تقاضا نہیں ہے یا ملکی تقاضا نہیں ہے، وہ بھی ہے، لیکن ایمان کا تقاضا بھی ہے کہ ہم اس کے ایک ایک اینچ کی حفاظت کریں، ایک ایک اینٹ کی حفاظت کریں، اور اس کے لیے جتنے وسائل ہمارے بس میں ہیں، ہمارے اختیار میں ہیں، اس کا اہتمام کریں۔ ایسا نہ ہو کہ اس نعمت کی ناقدری کریں۔ جو آج ٹرین چل پڑا ہے، اللہ معاف کرے، ہمارے نوجوانوں کے اندر، نئی نسل کے اندر خصوصیت کے ساتھ یہ سوچ پروان چڑھ رہی ہے کہ بھائی کسی طرح اس ملک سے جان چھوڑائے، باہر جانے کی کوششوں میں لگے ہوئے۔ جس آدمی کی زبان پر ہو تو بیٹھا ہوا ہے، یہی دعائیں کروا رہا ہے کہ مولوی صاحب دعا کر دیجئے، باہر کا میں نے درخواست دی ہوئی ہے وہ پورا ہو جائے۔ جس کو دیکھو یہی سوچ لے کر بیٹھا ہوا۔ حج کے سفر پر تھے تو یہاں سے کچھ لوگوں کے میسیجز بار بار آ رہے تھے کہ اگر دعا کر دیجئے کہ کسی طرح باہر کا میرا سیٹ اپ بن جائے۔ وہاں پر بیٹھ کر ہم سے یہی دعائیں کروا رہے، اور یہاں پر بھی کثرت کے ساتھ آ رہے۔ جس ملک نے سارا کچھ آپ پر لگا دیا، یہاں تعلیم آپ نے حاصل کی، یہاں ہنر آپ نے اپنے اندر پیدا کیا، یہاں سب کچھ آپ نے لگا دیا، اس کے بعد اپنی ساری توانائیاں باہر صرف کر دیں، اپنے سارا ہنر ان کو دے کر آ جائیں گے۔ یہ اس ملک کے ساتھ خیانت نہیں ہے تو اور کیا؟ تعلیم آپ نے یہاں پر رہتے ہوئے حاصل کی، یہاں کے اساتذہ نے آپ کے ساتھ محنت کی، یہاں والدین نے آپ کے ساتھ محنت کی، اتنی آپ کی تعلیم گاہوں میں قوم کا کتنا، ملک کا کتنا سرمایہ صرف ہو رہا ہے، آپ حضرات کو شاید اندازہ ہوگا یقیناً۔ وہ چیریٹی کی بنیاد پر نہیں چل رہے، یہی جو عوام سے حاصل کردہ ٹیکسز ہیں اور انہیں ٹیکسز سے یہ تعلیم گاہیں چل رہی، عوام کے پیسوں سے چل رہی، یہ حکومتیں بھی خیر انہی سے چل رہی ہے، ساری تعلیم گاہیں انہی سے چل رہی۔ تو ملک اپنا ایک ایک پیسہ جوڑ کر ان تعلیمی اداروں پر لگا رہا ہے، ان نوجوانوں کو بنا رہا ہے تاکہ ہمارا ملک کا مستقبل اچھا ہو، تعلیم یافتہ نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہمارے ملک کی باغ دوڑ ہو، اقتدار ہو۔ لیکن جب یہ مرحلہ باغ سنبھالنے کا آتا ہے، اقتدار سنبھالنے کا آتا ہے، تو ہم اس ملک کو چھوڑ کر کہیں اور کی طرف رخت سفر باندھ لیتے ہیں، اپنی ساری محنتیں وہاں لگا دیتے ہیں، اپنی ساری توانائیاں ان کو دے دیتے ہیں، سارا ہنر ان پر صرف کر دیتے ہیں غیر مسلموں پر۔ کیا عوام کا پیسہ اس لیے خرچ ہوا تھا؟ کیا آپ نے تعلیم گاہوں پر جو پیسہ لگایا وہ اس لیے لگایا تھا کہ جب آپ ہنر مند ہو جائیں تو اپنے سارا ہنر بیرون ملک جا کر صرف کر دیں، صرف 2-4 پیسے زیادہ کمانے کی خاطر؟ اور یاد رکھیے گا صرف پیسوں کا مستقبل نہیں ہوتا، اصل تو ایمان کی دور۔ میں نے ایک رپورٹ پڑھی کہ جو لوگ آج سے 40-50 سال پہلے وہاں پر منتقل ہو گئے تھے، وہاں سیٹل ہو گئے تھے، ان لوگوں کے کم سے کم 25% افراد ایمان سے دور ہو چکے۔ اس خاندان کے جو کم سے کم 40 سال پہلے باہر سیٹل ہو چکے تھے، 25% افراد ایمان سے دور ہو چکے، ایمان کا پتہ ہی نہیں۔ آج نئی نسل کو جن کے کم سے کم 50 سال وہاں ہو چکے، 60 سال وہاں ہو چکے، نصف کے قریب لوگ ان کی نسل ایمان سے محروم ہو چکے، پتہ ہی نہیں ایمان کا۔ اچھے مستقبل اور اچھی دنیا کو بنانے کے لیے ہم اپنی ایمان کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے پہلی نسل تو صحیح چل جائے، وہ خوب کمال ہے، پیسے بھی جمع ہو جائے، لیکن آپ کی جو اگلی نسل آئے گی، یاد رکھیے گا ان کے ایمان کی کوئی حفاظت نہیں ہو، وہ ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں ہو۔ جس بنیاد پر آپ جا رہے ہیں اللہ کی مدد بھی شامل حال نہیں ہوگی۔ اگر کوئی دین کی محنت کی بنیاد ہوتی تو اللہ کی مدد ہوتی، صرف دنیا ہی مقصد بنا کر جا رہے ہیں تو اللہ کی مدد بھی شامل حال نہیں ہوتی۔ نئی آنے والی نسل ایمان سے محروم، ایمان سے دور، اس کا خمیازہ، اس کا وبال انہی لوگوں کی گردن پر آئے گا جو ایسی سوچ پروان چڑھا رہا، انہی والدین کے ذمہ میں آئے گا جنہوں نے پیسوں کی خاطر
چند روپے زیادہ کمانے کی خاطر ایک اسلامی ریاست کو ترک کر کے غیر مسلم ریاست کو ترجیح دی. میں یہ نہیں کہتا کہ یہاں مشکلات ہی نہیں ہیں، مشکلات ہے، لیکن کم سے کم الحمدللہ ہمارا ایمان تو محفوظ، ہماری نسلوں کا، نوجوانوں کا ایمان تو محفوظ ہے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے مسجد میں جو آپ کو نظر آ رہی، اسی بنیاد پر نظر آ رہے ہیں، اسی بنیاد پر نظر آ رہے ہیں. یہ جو دین کے کچھ رمق آپ کو نظر آ رہی ہے، اسی بنیاد پر نظر آ رہی ہے کہ الحمدللہ ہمارا دین آزاد، ہم آزادی کے ساتھ دین کی بات کر رہے ہیں، آزادی کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی بات کر رہے ہیں، آزادی کے ساتھ اپنے قرآن اور دیگر شعائر کو اپنی نسلوں میں منتقل کر رہے ہیں. وہاں اس قسم کی آزادیاں نہیں ہیں. اس لیے دو چار پیسوں کی خاطر اپنے اس ملک کے ساتھ، وطن عزیز کے ساتھ خیانت نہ کریں، بلکہ اس کی بہتری کے لیے جتنی اپنی صلاحیتیں ہو سکتی ہوں، جتنی قربانیاں آپ دے سکتے ہو، اس کو کریں. کم کھائیں، کم سے کم ایمان کو تو محفوظ رکھیں. کم کھائیں گے دو چار پیسے، روٹی سوکھی کھائیں گے، لیکن ایمان لے کر جائیں گے، اپنی نسلوں کو ایمان دے کر جائیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن سرخرو ہوں. ورنہ یہی بچے ہوں گے کل قیامت والے نے آپ کی گریبان پکڑیں گے کہ آپ نے چند پیسوں کی خاطر ہمیں ہمارے ایمان سے محروم کر دی. کیا جواب دیں گے؟ اس لیے اس سوچ کو پروان نہ چڑھنے دیں جو آج ہماری نسلوں میں، نوجوانوں میں چڑھ رہی ہے. جس کو دیکھو وہ یہی بات کر رہا ہے کہ ولی صاحب دعا کر دیں باہر کا سیٹ اپ بن جائے، باہر میں سیٹل ہو جاؤ. ملک کے ساتھ خیانت، وطن کے ساتھ خیانت، اس سرزمین کے ساتھ خیانت، جو اللہ جل شانہ کی ایک نعمت تھی، ایک نعمت کی صورت میں اللہ نے دیا. اس کی قدر کرنا سیکھیں اور اس کے لیے جتنا بہتر آپ کر سکتے ہو کریں. اپنے کم سے کم دعا تو کر سکتے. ایک بہترین دعا بزرگوں کی طرف سے منقول، اس دعا کا اہتمام کرنے کا معمول بنائیں تاکہ اللہ جل شانہ چاہے تو آنے والی حکومت ایسی ہو جو اس ملک کی خیر خواہ، اپنی وابستگیوں سے قطع نظر کرتے ہوئے ایسے لوگوں کو مانگے جو اللہ جل شانہ اس ملک کو عطا کرے، جو اس ملک کے ساتھ خیر خواہ، یہاں کے عوام کے ساتھ خیر خواہ. یہ نہیں کہ بس جیسے بھی ہو ہماری جماعت آئے، میری وابستگی فلاں تنظیم جماعت سے بس یہ آنی چاہیے، بھلے وہ ملک کا بیڑا غرق کر رہی ہو یا کچھ بھی کر رہی. یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے. یہ تو ایک طرح سے خیانت، دغا ہے، دھوکہ ہے. اللہم ضع فی ارضنا برکتہا وزینتہا وسکنہا. اے اللہ ہماری اس زمین میں، اس زمین پر اب برکتیں نازل فرما. وزینتہا، اے اللہ اس کو خوبصورت بنا. وسکنہا، اے اللہ اس کو امن و امان والا بنا. یہ حدیث کے اندر دعا سکھلائی گئی. اس دعا کا کم سے کم اس ملک کے لیے تو ہم اہتمام کر سکتے ہیں. اللہم ضع ہر کتاب کے اندر بھی مل جاتی ہے آرام سے، نہ ملے تو گوگل کے اندر آپ سرچ کر کے ضع فی ارضنا کے ذریعے اللہ یا اردو ترجمہ ڈال کر بھی اس کا آپ اس کے الفاظ آپ نکال سکتے ہیں، آرام سے یہ دعا مل جاتی. اللہم ضع فی ارضنا برکتہا، اے اللہ ہماری سرزمین پر برکتیں نازل فرما. وزینتہا، اے اللہ اس کو مزین، خوبصورت، خوشنما بنا. وسکنہا، اے اللہ اس کو امن و امان والا بنا، امن و امان کا گہوارہ بنا. اس دعا کا کم سے کم اہتمام کرنا ہے اور اس سوچ کو پروان چڑھنے سے گریز کریں. اپنی اولاد کو بھی نصیحت کریں کہ جو بھی کریں اپنے ملک کے لیے کریں، اپنی توانائیاں یہاں صرف کریں، جتنا کر سکتے ہوں، جتنا ممکن ہے اس حد تک کریں. اپنے وسائل کو، اپنے ہنر کو یہاں پر لگانے کا اہتمام کریں. مایوسی نہ پھیلائے کہ اس ملک نے کیا دیا ہے، اس ملک نے اور کچھ دیا ہو یا نہ دیا ہو، کم سے کم ہمیں ہمارا ایمان تو دیا ہے. میں نے شروع میں یہ عرض کیا تھا کہ دنیا جہاں کی ساری دولتیں ایک طرف رکھ دی جائیں، ایمان کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یقیناً یہ بھاری ہو جائے. اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اور بھی بہت کچھ دیا ہے الحمدللہ، ایسا نہیں ہے کہ نہیں دیا، ایسا نہیں ہے کہ نہیں دیا، لیکن میں اس لسٹ میں اور فہرست میں نہیں جانا چاہتا. صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ اصل چیز ہمارا ایمان ہے میرے دوستوں. یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد یہ دنیا نہیں ہے. ہمیں ہمارا ایمان بچانا ہے، اپنے بچوں کا ایمان بچانا ہے، اپنی نسلوں کے ایمان کو محفوظ کرنا ہے. اور یہ ایسے ہی ملک میں رہ کر آپ کر سکتے ہیں جہاں ہر اعتبار سے، دینی اعتبار سے ہم اور آپ کو آزادی حاصل ہو. اور یہ اللہ کے فضل و کرم سے اس ملک کے اندر ہمیں حاصل ہے. بقیہ مادی اعتبار سے جتنا ہم اس ملک کے لیے کر سکتے ہیں اس کا اہتمام کریں، نہ کر سکتے ہو کم سے کم دعا کا اہتمام کریں، اور ساتھ ساتھ یہ کریں کہ مایوسی پھیلانے سے گریز کریں.
یہ جو زبانوں پر جملے ہیں کہ ہمیں اس نے دیا ہی کیا، اتنے سال ہو گئے، 75 76 77 سال ہو گئے، ہمیں ملا ہی کیا؟ ہم زوال پذیر ہیں، لیکن الحمدللہ دینی اعتبار سے ہم ترقی پذیر ہیں، ترقی یافتہ ہے، ترقی کر رہے ہیں۔ پہلے چند سو مدرسے تھے، آج ہزاروں کی تعداد میں مدرسے موجود ہیں، جگہ جگہ جو ہے نا تعلیم گاہیں، دینی تعلیم گاہیں بھی موجود ہیں، دینی اعتبار سے ہم ترقی کر رہے ہیں، اور یہ بھی اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو اس کی قدر کرنے کی توفیق